بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ زندگی لٹانا۔ تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے، لیکن دوستو، مغربی ماہر فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے بالآخر ایک دن ختم ہو جانا ہے، جس کی مختلف ترجیحات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت برپا ہونے کی پیشن گوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بڑے بلیک ہول کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ مگر یہ بات تو طے ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس طرح قائم ہوگی، یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ تمام انبیاء نے اس کے بارے میں کئی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات تب ظاہر ہوں گی جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور تو دیکھے گا کہ بے پا، محتاج، ننگ تڑنگ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ 2 علامتیں ہو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس طرح کی کچھ اور احادیث ملاحظہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مے نوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ خود غرضی اور لالچ عام ہوں گی، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے راروی عام ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول بن جائے گی۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی روپ دھاریں گی۔ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہ رہے گی کہ آیا حلال کما رہا ہے یا حرام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوستو، آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کے پورا ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد زمین اور اس پر بسنے والے مخلوقات 1 سال کے اندر ختم ہو جائے گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا، عوام الناس کو زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گے، اور اس کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی۔
لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو، جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے۔ ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال کرے۔ اچھے اعمال کی جزا کے لیے یا برے اعمال کی سزا کے لیے یوم حساب کا ہونا بھی لازم ہے۔ کیا انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ نیک اعمال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا اور سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور مقصد کے خلاف بات ہے، کیونکہ یہ امتحان گاہ بنائی گئی۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات قیامت کے وقوع کے یقینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان منمانی کرتا پھرے دنیا میں اور کوئی باز پرس نہ ہو، نہیں، بلکہ ایسی باتیں مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی سخت چیز ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت، اس کی علامات صغریٰ اور کبریٰ اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گے جیسا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت ہیں، اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کوئی شک نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ہمیں بتائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے ہر بات لٹا دینے کو تیار ہے، اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے، اکثریت کا یہی حال ہے۔ رشتے تعلق داریاں ہوں، مال و زر کے حصول کے لیے اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان معاشی کشمکش ہی جاری رہتی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کی جاتی ہیں۔